میں بہت خوش ہوں آج آپ کے پاس ملتان میں آ کے، کیونکہ آج کا دن ایک تاریخی دن ہوگا. آج کا دن شاید اس پورے ریجن کے لیے گیم چینجر کے طور پر یاد رکھا جائے گا. ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان گزشتہ 2-3 سال سے اس کوشش میں لگی ہوئی تھی کہ اپنے نوجوانوں کو کیا راستہ دکھائیں کہ وہ اپنا سفر کامیابی کا، ترقی کا اچھے طریقے سے طے کر سکیں. ریسرچرز کی ایک پوری ٹیم بٹھائی، اس نے دن رات اس پہ ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یونیورسٹی سکلز میں تو بہت کام کر رہی ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو AI اور جو باقی ریلیٹڈ ماڈرن سکلز ہیں وہ دے رہی ہیں، لیکن ایک کام یونیورسٹیز پیچھے چھوڑ گئی ہیں. وہ طالب علموں میں وہ ایٹیچیوڈ یا وہ کریکٹر پیدا کرنا جو ریکوائرڈ ہے آج کے 21 سینچری کے گریجویٹ ایٹریبیوٹس میں شامل ہے. وہ کیا تھے؟ کلیئرٹی آف پرپز. وہ کیا تھے؟ آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی. وہ کیا تھے؟ رسپانسبلٹی. وہ کیا تھے؟ ایموشنل انٹیلیجنس. وہ کیا تھے؟ پیشنس، گریٹیٹیوڈ. وہ کیا تھے؟ ایمپتھی، کمپیشن. وہ کیا تھے؟ سیلف لیس سروس. وہ کیا تھے؟ جسٹس، کریج. وہ کیا تھے؟ اسٹریٹجک ویژن. امپلائر کے پاس ہم گئے تو امپلائر نے کہا اسکلز ہم سکھا لیں گے، برائے مہربانی کوشش کیجئے کہ کینڈیڈیٹ اگلے دن ٹائم پر انٹرویو میں پہنچ جائے. انہوں نے کہا سافٹ ویئرس ہم سکھا لیں گے، برائے مہربانی ان کو کلیئر تو کریں کہ یہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو ایپسپ نے اس پہ ریسرچر بٹھائے اور بٹھا کر تھوڑا غور کیا کہ اسٹوڈنٹس جو ہمارے طالب علم ہیں وہ کیوں امپلائر کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اتر پا رہے. تو پتہ چلا کہ ہر کانویکیشن سپیچ پر تو اس پہ بہت بات ہوتی ہے، جب بھی کسی مہمان خصوصی کو بلاتے ہیں وہ بچوں کو ایمانداری، ذمہ داری، محبت اور بے لوث ہو کے وطن کی خدمت بتاتے ہیں، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. پورے 4 سال کے ٹینیور میں یونیورسٹی اس پہ کچھ نہیں کر رہی ہوتی. پورے 4 سال کے دور پر وہ کوالٹیز جو اسے باقیوں سے نمایاں کریں گے ہم اس پہ کام نہیں کر رہے ہوتے. اور نہ صرف پاکستان، شاید انگلینڈ اور امریکہ کی یونیورسٹیز کے بھی یہی پرابلم ہے. اور یہ جو لیڈرشپ کرائسس ہے یہ پوری دنیا میں. ایپسپ نے اور محنت کی اور دیکھا کہ یہ جو کریکٹر ہے یہ کیسے ایک اسٹوڈنٹ میں ہم انکلکیٹ جو کوالٹیز یا ویلیوز کرنا چاہتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں، وہ جو ایمانداری کی، ذمہ داری کی. تو ریسرچ سے پتہ چلا کہ اس کے لیے آپ کو رول ماڈل چاہیے. تو رول ماڈل ڈھونڈنے میں لگ پڑے، پورے پاکستان کو چھانا. کبھی ویس کو دیکھا، کبھی نیلسن منڈیلا کو دیکھا، کبھی امریکہ کی طرف دیکھا اور انگلینڈ کی طرف دیکھا. تو ڈیپ ڈگ ڈاؤن کیا تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کا وہ ماڈل ہے جو شاید ویسٹ کے پاس بھی نہیں ہے. ہمارے پاس لیڈرشپ کا وہ پروون ماڈل ہے جو ہم سے بھی بہت وسط سوسائٹی میں بہت بڑی چینج لے کے آیا تھا. اور یہ جو ریسرچ ہے یہ پہنچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور میں نے نہیں، یہ مسلمان ہونے کے ناطے میں نہیں کہہ رہا، مائیکل ہارٹ جیسے بڑے ہسٹورین جنہوں نے 100 گریٹ لیڈرز کے نام سے کتاب لکھی، انہوں نے، گاندھی نے یا آرمسٹرانگ نے، ویسٹرن بڑے ہسٹورین نے اعتراف کیا کہ جو کم مسائل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چینج لے کے آئے ہیں شاید وہ آج تک کوئی نہیں لے کے آ سکا. اور گاندھی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ یہ چینج تلوار سے نہیں آئی، یہ ہیوملٹی سے چینج آئی. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کیا تو اور کلیئرٹی آئی کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت دی گئی
تو کوئی معجزے یا کوئی فوج نہیں دی گئی، صرف ایک میسیج دیا گیا. وہ میسیج یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ میسیج لے کے گئے لوگوں تک، اور لوگوں نے سوال کرنے شروع کیے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، ہمیں کیسے یقین آئے گا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کے بدلے میں بھی اپنی ذات کو پیش کیا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ کہا جی ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ صادق اور امین. میرے نبی بعد میں تھے، پہلے صادق اور امین تھے. اور اگر آپ ان کی پوری جدوجہد دیکھیں تو انسانی تقاضوں کے مطابق انہوں نے دن رات محنت کی. وہ اپنے کاز کے ساتھ سنسیئر تھے. اللہ کی ذات پر انہیں بڑا ہی یقین تھا، اور اس اللہ کی ذات پر یقین سے انہوں نے ساری سختیاں جھیلیں. انہوں نے ہجرت بھی کی، انہوں نے پتھر بھی کھائے، انہوں نے باتیں بھی سنی. اور جس سوسائٹی میں وہ چینج لے کے آئے وہ اس سے بہت زیادہ ورس سوسائٹی تھی، ٹرائبل سوسائٹی تھی، جہاں پہ ایگوز بہت زیادہ تھی، جہاں پہ جعلی خدا تھے، جہاں پہ عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، جہاں پر غلاموں سے برا سلوک کیا جاتا تھا، جہاں چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کیا جاتا تھا. انہوں نے آتے ہی اس سوسائٹی کو بدل کے رکھ دیا. کیسے؟ کچھ ورچوز اور کچھ ویلیوز اور کچھ کوالٹیز کی بیس پر. سب سے پہلے اگر خواتین کو کسی نے رائٹ دیے تو وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب کوئی ان کی بات بھی نہیں کرتا تھا. ایک بیٹی کے طور پر، ایک بیوی کے طور پر، ایک ماں کے طور پر جو عزت افزائی خواتین کی گئی وہ شاید اس سے پہلے نہیں تھی. وراثت میں بھی حصہ دیا، غلاموں سے اچھا سلوک کرنے کا کہا، دشمنوں سے محبت کی. ایسا نبی ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب سٹڈی کیا تو ان کا ماڈل جو لیڈرشپ کا تھا وہ ایپسپ کی ریسرچرز کی ٹیم نے ڈسکور کیا، جس نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں یہ چینج کیسے آئی تھی. بچوں وہ انسائڈ آؤٹ ماڈل تھا. وہ کہتا تھا پہلے اپنے آپ کو بدلیں، اور جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گے اور اپنے اندر وہ کچھ کوالٹیز پیدا کریں کہ آپ سے انسپائر ہو کر لوگ بھی چینج ہونا چاہیں. ان کوالٹیز میں سب سے پہلی کوالٹی بلیو ان اللہ تھی. کہ جب آپ کو اللہ پہ یقین ہو جاتا ہے تو آپ کسی سے نہیں ڈرتے. آپ کے جتنے ڈیسیژن ہیں وہ پھر اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں. کوئی غلط کام آپ کر نہیں سکتے. آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اللہ کے پاس ٹھہرتی ہے. دوسرا، آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی، سچ. مسلمان تو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. وہ مسلمان کیا ہے جو جھوٹ بولے؟ ذمہ داری. کتنی ذمہ داری سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میسیج دیا. سیلف کنٹرول، جسے آج کل ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. پیشنس، گریٹیٹیوڈ، صبر اور شکر. تو یہ وہ ان کا ماڈل تھا جو ان سائڈ آؤٹ اپروچ کے تحت کہتا تھا کہ پہلے اپنے آپ کو بدلیں، پھر ہیوملٹی سے، کمپیشن سے، ایمپتھی سے، سروس سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بدلیں، اور آخر میں ایک انصاف میں مبنی سوسائٹی کی بنیاد رکھیں. جسٹس پہ، کریج پہ، برادرہڈ پہ، فارگیونیس پہ اور وزڈم پہ. تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ایپسپ کی، ان ساری ٹیم کا. یہ ماڈل الحمدللہ یہ ماڈل جو ہے اب پبلک ہونے جا رہا ہے. کلٹیویٹنگ لیڈرشپ کریکٹر کے نام سے ایک بک کمپائل کر دی گئی ہے، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹرو سنتیں ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں. شاید آپ کو آج سے پہلے حلوہ کھانا یا شلوار اونچی کرنے تک پتہ ہو، لیکن ان کی صحیح سنت ایک اللہ پہ یقین تھا ہر مشکل حالت میں. ان کی سنت سچ بولنا تھا ہر مشکل حالت میں. ان کی سنت ذمہ داری سے وہ میسج لوگوں تک پہنچانا تھا جو انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. ان کی سنت سیلف کنٹرول تھا. ان کی سنت صبر اور شکر تھا. ان کی سنت لوگوں سے محبت تھی. ان کی سنت سیلف لیس ہو کے لوگوں کی خدمت کرنا تھی. ان کی سنت بہادری تھی. ان کی سنت انصاف تھی. ان کی سنت وزڈم تھی. صلح حدیبیہ کے وقت جب سارے ان کے دوست پریشان تھے کہ ہم کیا معاہدہ کر رہے ہیں، انہیں پتہ تھا کہ
اس معاہدے سے ہم آگے بڑھیں گے. پہلے یہودیوں کا بندوبست کر لیں, پھر مکہ کی طرف جائیں گے. اور تاریخ ہوا ہے کہ اس دن مکہ فتح ہو گیا تھا. تو وہ جو لیڈرشپ کا ماڈل ہے, ہم نے سارے ماڈلز کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا ہے. الحمدللہ آج تک لیڈرشپ کے جتنے ہزاروں ماڈل آئے ہیں, وہ ماڈل ان سے بہتر ہے. وہ کل بھی ویلڈ تھا, وہ آج بھی ویلڈ ہے, وہ عرب میں بھی ویلڈ ہے, وہ عجم میں بھی ویلڈ ہے, وہ مسلمانوں کے لیے, وہ غیر مسلموں کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی وہ بکس جو ہیں وہ آپ کی یونیورسٹیز میں بھی پہنچا دی جائیں گی. اور یقین کریں, آپ جو کامیابی چاہتے ہیں, ہر انسان 4 طرح کی کامیابی چاہتا ہے. وہ پرسنلی ایک اچھا آدمی بننا چاہتا ہے, وہ پروفیشنلی گرو کرنا چاہتا ہے, وہ اسپرچولی آخرت میں اچھا مقام چاہتا ہے, اور وہ ایک اچھی سوسائٹی کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہی وہ واحد راستہ ہے جس پہ آپ اپنا پرسنل برانڈ بھی بنا سکتے ہیں, آپ پروفیشنلی بھی گرو کر سکتے ہیں, آپ ایک اچھی سوسائٹی کی بھی بنیاد رکھ سکتے ہیں, اور آپ آخرت میں بھی اگر دیکھیں تو حدیث ہے کہ پلڑے میں سب سے بھاری چیز کریکٹر ہوگا. یا نماز روزے کی بات نہیں کی, یہاں پہ کریکٹر کی بات کی. نماز ہمیں سکھاتی ہے ڈسپلن, نماز ہمیں سکھاتی ہے گریٹیچیوڈ, نماز ہمیں سکھاتی ہے ہیوملٹی, اور روزہ ہمیں سکھاتا ہے صبر. لیکن ہم شاید یہ ساری چیزیں ریچولز کے طور پہ تو کر رہے ہیں, لیکن ان سے بہت دور ہیں. اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایز اے کیس اسٹڈی پڑھیں گے تو آپ کو کلیئرٹی ہوگی کہ ان عبادات کا کیا پرپز ہے. نہیں جی, میں بس اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم ایک اچھے پاکستان کی بنیاد بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں انفرادی طور پر اپنے کریکٹر کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آج انفرادی کے علاوہ ایک بہت بڑی اجتماعی بات ہونے جا رہی ہے. میں میاں عامر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. لاہور سے صرف آپ اپنے بچوں کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں کہ آپ سے بات کر سکیں. میاں عامر صاحب کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والے لیڈر کے طور پہ جانتا ہوں. آپ انہیں پی بی اے کے, ابھی تعارف ہوا پی بی اے کے ڈائریکٹر کے طور پر. میں ہمیشہ ٹوکتا ہوں, میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ انہیں بی بی اے کے ڈائریکٹر کے طور پر یا چیئرمین پنجاب گروپ کے طور پہ دیکھتے ہیں, میں انہیں قوم کے محسن کے طور پہ دیکھتا ہوں. میاں صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے اس ملک کو 400 کالجز دیا. آپ میں سے کئی پنجاب گروپ کے پڑھے بچے ہوں گے یہاں پہ. میاں صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے اس ملک کو 3 خوبصورت یونیورسٹیاں دیں. شاید میاں صاحب نہ ہوتے تو جس طرح پبلک سیکٹر اس وقت ڈگمگا رہا ہے ایجوکیشن میں, کوئی سہارا ہی نہ ہوتا. تو آج پرائیویٹ سیکٹر اتنا مضبوط ہے, کھڑا ہے. یہ سب میاں عامر صاحب کی کوششوں کاوشوں سے ہیں. میں ذاتی طور پر ان کی لیڈرشپ کا قائل ہوں. آج جو میاں صاحب آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں, یہ بات سننے کے بعد آپ کے لیے دنیا بدل سی جائے گی. اسی طرح بدل جائے گی جس طرح ایک دن جب انڈیا پاکستان اکٹھا تھا, پاکستان بنا نہیں تھا, تو علی گڑھ کے بچوں سے بات ہو رہی تھی اور ایک پاکستان کا خواب دیکھا جا رہا تھا. جس طرح علی گڑھ کے بچوں نے اس خواب کو لیا اور لے کر اس جدوجہد کو لے کر آگے گئے اور پاکستان بنا, شاید ساؤتھ پنجاب کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے. آج میاں صاحب آپ سے بات کریں گے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں, ان کا حل کیا ہے, وے فارورڈ کیا ہے. اور وہ جو آپ کی دیرینہ خواہش تھی کہ ساؤتھ پنجاب علیحدہ صوبہ ہونا چاہیے, آپ فیکٹس اینڈ فگر سے جانیں گے کہ نہ صرف ساؤتھ پنجاب بلکہ ملتان کو علیحدہ صوبہ ہونا چاہیے, ٹی جی خان کو علیحدہ صوبہ ہونا چاہیے, بھاولپور کو علیحدہ صوبہ ہونا چاہیے. کسی ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ نہیں, کسی پولیٹیکل نعرے کی بنیاد پر نہیں, بلکہ فیکٹس اینڈ فگر کی بنیاد پر کہ کس طرح اس علاقے کی تقدیر بدل سکتی ہے. اور وہ سادہ سی باتیں ہیں, پتہ نہیں ہم لوگ پہلے کیوں نہیں سمجھ سکے. آپ کا لیڈرشپ کرائسس دور ہوگا تو چھوٹے صوبے سے دور ہوگا. آپ تک ریسورسز پہنچیں گے تو چھوٹے صوبوں سے پہنچیں گے. آپ کے اسکول, کالج, یونیورسٹیاں پبلک سیکٹر کی بہتر ہوں گی تو چھوٹے صوبے پہ بہتر ہوں گی. آپ کی پالیسی میکنگ ٹھیک ہوگی تو چھوٹے صوبے سے بہتر ہوگی. تفصیل سے تو اس پہ میاں صاحب بات کریں گے,
لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں عاصم صاحب، آپ کو ہمیشہ ساؤتھ پنجاب کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ یہ وہ پہلی یونیورسٹی ہے جہاں پر آ کر انٹلیکچوئل ڈبیٹ شروع ہوئی کہ ہمارا حق ہمیں کیوں نہیں دیا جائے. تھینک یو ویری مچ.